السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ رولنگ اسٹون کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا پاز آ گیا کوئی ذاتی مصروفیات کی بنا پر، لیکن اس کو میں آخری حصہ بھی نہیں کہوں گی۔ مجھے لوگوں کے فیڈ بیک آتے رہے اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ مزید کئی باتیں ایڈ کی۔ بہرحال والدین بڑا گھر لیتے ہیں، بڑی خوشی سے لیتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رہیں گے اور اس میں ہماری فیملی رہے گی، اور وہ تصور تو یہی کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ ہم چلیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب پرندوں کے بچوں کے بھی پر نکل آتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے بچے بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کا تو اپنا مسئلہ ہے، لیکن باہر کا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ان کو جاب ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کا گھر کسی کام کا نہیں رہتا، پھر وہ اپنی دنیا بساتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ بڑا گھر جو آپ نے ان کے لیے خریدا تھا آپ اس کو بیچ کے اپنی ڈاؤن سائزنگ یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں، کسی اپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کسی فلیٹ میں چلے جائیں، اور سینئر ہوم تو خیر یہاں موسٹلی لوگوں کا مقدر ہوتا ہی ہے۔ لیکن جب والدین اس جگہ سے ہٹتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ لوگ ڈائمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں، الزائمر کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک جگہ ایک خواب دیکھتے ہیں وہ خواب پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اور جس میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی حل نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ تربیت اور تربیت۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیجیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اور آپ کے ساتھ اپنے رویوں کو دین سے منسلک کرتے ہوئے نیک رویہ اور نیک سلوک کریں، آپ کو برداشت کریں، آپ کی خدمت کریں۔ اور بچوں سے تو میں ایک ہی کہتی ہوں کہ والدین کی ذمہ داری صرف آپ کی جوانی تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری والدین کے مرنے تک ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی ریسنٹ اثر میں ہوا یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اپنے گھر بیچے ہیں، اور وجہ یہی تھی کہ بچے اپنا گھر لینا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اپنا شیئر دیں۔ اب دیکھیے آپ نے گھر کس مشکلوں سے بنایا تھا۔ اگر اپنے ملک پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں تو رشوت لے کے جائز ناجائز طریقوں سے پیسہ جمع کر کے آپ نے گھر بنایا، اور آج آپ کا بچہ آپ سے شیئر مانگتے ہیں تاکہ ہم اپنا گھر بنا لیں۔ ایک گھر آپ نے ان کے لیے بنایا اور ایک گھر وہ اپنا بنا رہے ہیں آپ سے اپنا حصہ لے کر۔ سوچئے کیا کیا آپ نے، کیا کھویا، کیا پایا آپ نے، کیا ملا آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ اللہ بھی ناراض ہوا، اور جہاں اب آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں اب آپ کا اصل گھر شروع ہوگا، وہاں آپ کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ اس اولاد کے پیچھے آپ نے اپنی زندگی تیار کی۔ میں نہیں کہتی ہر والدین کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، زر سب تمہاری آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اتریے، لیکن اس سے آگے نہ بڑھیے کہ جائز و ناجائز سب طریقے سے جو ہے وہ پیسے کما کے ان کا پیٹ بھر دیں۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اپنی آخرت کی بھی فکر کیجیے، اپنے جانے والے گھر کی بھی فکر کیجیے۔ افسوس ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں لوگ روتے ہیں اپنا گھر بیچتے ہوئے، اپنی جگہ کو چھوڑتے ہوئے، کہ کیا ارمان سجا کے انہوں نے گھر لیے تھے اور کیا ارمان ختم ہو رہے ہیں۔ یہ دور ہمیں بھی دیکھنا ہے ہر ایک کے ساتھ۔